بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ میرا فرسٹ ویلاگ ہے اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو، ویڈیوز کو میری سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ آج جو میں نے موضوع چنا ہے وہ ہے کہ 26 نومبر کا ونر کون ہے۔ 26 نومبر جو مناظرہ ہونے والا تھا لیکن نہیں ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرزا صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب آپس میں آمنے سامنے تھے، لیکن کچھ بیڈ لک یوں ہوئی کہ قریشی صاحب کو اکیڈمی میں انٹر ہی نہیں ہونے دیا گیا، اور پھر یہ آغاز کر لیا گیا کہ حنیف صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے ونر ہو گئے۔ لیکن کیا واقعی ہی ان کا بنا دلائل سنے اور بنا دلائل دیے چلے جانا، بس یہی اتنی سی بات رہے گی کہ وہ ونر ہو گئے؟ میرے خیال میں دونوں ہی ونر ہوئے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ایکسٹریم حد تک معاشرہ چلا گیا ہے اور بہت ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں امن رہے۔ اور اس فضا میں ایک وہ کراچی کے جو اینکر ہیں ربانی صاحب، انہوں نے ایک وبال کھڑا کیا اور اپنی ایڈورٹائزمنٹ پہ ایڈورٹائزمنٹ چلائی کہ جی 26 نومبر کو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اپنے ویوز تو اکٹھے کر لیے لیکن ہام ہاں کا ایک انتشار معاشرے میں پھیلا گیا۔ اب ویری شارٹلی اگر اس ٹاپک پہ بات کی جائے تو میرے خیال میں تو اس کا کوئی بھی ونر نہیں ہے، کیونکہ جو اعتراضات مرزا صاحب نے اٹھائے تھے، کیا اس کو مان لیا قریشی صاحب نے؟ کیا مان لیا کہ ان کی کتابوں میں یہ عبارات، کفریہ عبادات جو عبارات درج ہیں، کیا ان کو مان لیا؟ کیا ان کا رد کر دیا؟ نہیں، وہ مسئلہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ یہاں تو پھر کہتے کہ چشتی رسول اللہ یا پھر اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ، ان سے ہم جو ہے نا اس کو اگنور کرتے ہیں، اس سے ہم اپنا کو اون نہیں کرتے، تو پھر ہم کہتے کہ ہاں جو اعتراض وہاں سے اٹھے تھے اب انہوں نے وہ کلیئر کیے ہیں، اب آگے جن پوائنٹس پہ بات کرنی ہے ہوگا اب مناظرہ۔ لیکن نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف ایک ہائپ کریٹ کی گئی۔ اینکر نے اپنے ویوز لینے تھے، حنیف صاحب نے وہاں آ کے گھوم پھر کے بس وہ چلے گئے، اور جو کہہ رہے تھے کہ جی میں بہت بندے لا سکتا تھا، میں اکیلا آیا تھا، تو آپ ان کی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ صرف وہ اکیلے نہیں تھے آئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں یہاں پہ مرزا صاحب کے لیے کر رہا، لیکن بڑی بات ہے کہ انہوں نے بھی اس ماحول کو زیادہ ٹینس نہیں کیا، زیادہ آمنے سامنے نہیں آئے۔ لیکن پھر بھی دونوں ہی کوئی ونر نہیں ہے میرے اس اندازے میں۔ ایک نے اپنے دلائل دیے، دوسرے نے ان عبارات کا رد ہی نہیں کیا کہ یہ کفریہ عبادات کا ہم رد کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ تو وہیں کھڑا رہا، وہ تو کسی نے نہیں ان کو پوچھا، اور اس میں وہ جیت کے ہم یہ وہ کس طرح؟ آپ اپنی کتابوں سے جب تک وہ عبارات کا کوئی حل نہیں نکالتے، ختم نہیں کرتے، اس پہ جواب نہیں دیتے، تو آپ کیسے ونر؟ اور رہی مرزا صاحب کی بات، تو شاید کچھ غرور ان میں بہت زیادہ آ گیا تھا، بہت زیادہ غرور سے وہ ہر ایک فرد سے پیش آ رہے تھے، ہر ایک فقہ سے وہ بہت زیادہ غرور سے پیش آ رہے تھے۔ یہ تھوڑی سی سمجھ لیں کہ ان کو ایک وارننگ ہوئی ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے بھی انہوں نے بہت غلط بات کی، انہوں نے وہاں بھی جو ہے نا بے ادبی کی کہ جی مجھے ان کا واٹس ایپ نمبر دے، مجھے ان سے رابطہ ہی نہیں ہے تو میں کیسے ان کو مان لوں۔ پھر آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ نعوذ باللہ حسن تشیعی کوئی نہیں، امام حسن علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا۔ تو مرزا صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایک جو ہے نا ایک حد اپنے اندر رکھیں۔ بات کرتے ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں بات کی جاتی ہے، لیکن ان الفاظات کو کیسے چننا ہے، کیا بولنا ہے کہ دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ لیکن مرزا صاحب کی اکثر یہ نہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ میں صرف ان کی ویڈیو کے پہلے سے ان کی سائڈ لے رہا تھا، میرے لیے دونوں ہی جو ہے نا ابھی نامکمل ہیں، دونوں ہی کوئی جیتے نہیں، دونوں ہی غلط ہیں۔ تو اس سے پہلے جو میں نے بتایا جس طرح حنیف قریشی صاحب ہیں،
ان کا آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ کیسے ان کے پچھلے مناظرے جو ہیں کس طرح وہ دوسروں کو کافر اور یہ وہ کہہ رہے ہیں. اب وہی چیزیں لے کے وہ یہاں آئے تھے. اپنی کتاب سے انہوں نے بھی وہ چیزیں کلیئر نہیں کی. نعوذ باللہ چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ اس کو ابھی انہوں نے کلیئر نہیں کیا, لیکن وہ پھر بھی بنتا تو تھا کہ یہ اعتراضات ہیں, ان پہ بات کی جائے, ان کو میں کلیئر کرتا ہوں. لیکن وہ انہی اعتراضات کے ساتھ آئے, بنا جواب دیے انہیں کے ساتھ چلے گئے. اگر مرزا صاحب نہیں تھے باہر آئے تو آپ خود جواب دے لیتے, اپنے پہ لگے الزام تو کلیئر کر لیتے. لیکن پھر بھی جو بھی ہوا امن رہنا چاہیے معاشرے میں, ہم سب کو ایک ساتھ مل کر چلنا ہے. سبھی مسلک والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے اعتراضات ہوتے ہیں, لیکن ان کو دور کرنے کے لیے ایک لہجہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے, تمیز والا, جس سے کسی کا دل نہ دکھے. اور جو کراچی کے اینکر ہیں وہ جہاں سے آئے ہیں وہاں آپ کو پتہ ہے انہوں نے فساد ہی پھیلانا تھا. تو ایک بڑے فساد سے تو ٹل گیا جو ایک ان کا بنایا ہوا سارا پروپیگنڈا تھا. اور رہی مرزا صاحب کی بات, تو مرزا صاحب کو ایک وارننگ ہو گئی کہ نیکسٹ کبھی بھی کسی کے عقیدے کے بارے میں, کسی کے فقہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے الفاظوں کا چناؤ ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ غرور اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا بولڈ الفاظوں میں بات کر رہے تھے, لیکن اس کا پھر ان کو خمیازہ بھی شاید بھگتنا پڑا کہ آج ایک جماعت کی نظر میں وہ لوزر ہیں اور اپنی ان کی جماعت کی نظر میں وہ ونر ہیں. دونوں کی نظر میں وہ ونر ہے اور اپنے والوں ان کی نظر میں وہ ونر ہے, جبکہ دونوں نے کوئی ایک دوسرے کا سامنا نہیں کیا. اور اچھا ہی ہوا. پتہ نہیں آپس میں کس طرح پھر معاشرے میں ایک امن و امان کی فضا جو ہے وہ خراب ہوتی. لیکن حنیف صاحب کو ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ آپ پہ جو سوالات کیے گئے, جو آپ پہ اعتراضات اٹھائے گئے, آپ اپنے ہی طور پہ اپنے ہی چینل پر یا اپنے ہی کسی پلیٹ فارم پر اس کا تو جو ہے نا جواب دیں. ان اعتراضات کو تو آپ مٹائیں, پھر آپ کہیں کہ ہاں انجینئر صاحب نے یہ والے اعتراضات کیے تھے, وہ میں نے مٹائے, وہ ختم کیے, ان کے جواب دیے. اب میں گیا ان کے پاس اپنے سوالوں کا جواب لینے کہ کیسے وہ ہمارے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں یہ وہ, لیکن کوئی جواب نہیں آیا. اپنا آپ انہوں نے کلیئر نہیں کیا, پھر بھی وہ ونر. اور دوسری طرف مرزا صاحب کے فالوورز وہ بھی ونر. تو یہ تو بڑی عجیب سی جو ہے نا, یہ علمی ہوا ایسا بھی نہیں اس کو کہوں گا, یہ تو بڑا عجیب سا واقعہ ہوا. لیکن جو بھی ہوا یہ ہوا اچھا کہ امن رہ گیا, جو کہ پوری کوشش کی تھی ربانی صاحب نے کہ معاشرے میں تھوڑے ویوز ہیں ان کو مل جائیں, امن نہ رہے, کوئی وہاں سے بات اٹھے, کوئی یہاں سے بات اٹھے, پھر اس کا جواب دینے کے لیے کوئی اور اٹھے. تو بہرحال جو دوسرے لوگ ہیں, جو عام لوگ ہیں, ان کو یہی پیغام ہے کہ پلیز آپ اپنے علاقوں میں ہر جگہ یہ بحثوں کو چھوڑ کے امن رکھیں. اور اگر کسی سے بحث کوئی بات ہم نے کرنی بھی ہے تو ہم سے کم عزت کے ساتھ کرنی چاہیے, تاکہ ہماری وجہ سے باقی جو ہمارے ملک کی فضا ہے وہ نہ خراب ہو. جو کچھ پہلے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے امن کے لحاظ سے, معاشرے میں جو مہنگائی, یہ وہ چیزیں, ہر انسان تو ویسے ہی جو ہے نا ایک اپنی زندگی سے اگتایا پڑا. تو پھر اس کو ان بحثوں کی طرف لے جانا, اس کی فرسٹریشن کہیں نہ کہیں اس نے نکالنی ہے, تو ان کو ان بحثوں کی طرف لے جانا کہ آئیے آپ اپنی فرسٹریشن یہاں نکالیے, نعرہ بازی کیجیے, کافر کافر کہیے. تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. لہٰذا اگر آپ کو میری باتوں سے اتفاق ہو تو پلیز کمنٹ میں بتائیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی مزید مور ویڈیوز کے ساتھ جو ہاٹ ٹاپکس ہوں گے ان کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گا, لیکن ایک ٹھیک ٹھاک جو ہے نا بات کے ساتھ, یہ نہیں کہ کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی لگائی بجائی والا کام نہیں. انشاءاللہ تعالی اس پہ بہت جو ہے نا ہم ڈیپلی اور بھی بات کریں گے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب یہ مسئلہ دب گیا ہے, اب یہ دوبارہ نہیں اٹھے گا جب تک پھر کوئی شرارت, کوئی تیسرا اینکر نہ کرے. تو لہٰذا اجازت دیجیے, بہت شکریہ آپ کا. پلیز شیئر, لائک, سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.